ایک اللہ آسمانوں پر دیکھ رہا ہے۔ ایک دن میں مروں گی، ایک دن آپ مریں گے، ایک دن ساری کائنات مرے گی۔ جمعہ کا دن ہی ہوگا، ایسا ہی سورج نکلے گا جیسا آج نکلا تھا۔ رات رخصت ہوئی ہوگی کہ کل آؤں گی۔ دن آنے کے لیے تیاریاں کر رہا ہوگا کہ میرے آنے کا ٹائم ہو چکا ہے۔ پرندے گھونسلوں سے نکلنے کے لیے تیار ہو رہے ہوں گے۔ سوئے ہوئے کتے بلیاں انگڑائیاں لے کر گلیوں میں پھرنا شروع ہوئے ہیں، اور صبح صبح مزدوروں کی دوڑ لگ رہی ہے، ریڑھی والوں کی دوڑ لگ رہی ہے۔ مالدار لوگ ابھی سوئے ہوئے ہیں، 10 بجے اٹھیں گے، پھر دیکھیں گے کہ ناشتہ کیا کرنا ہے، اور دفتروں میں جھاڑو دیا جا رہا ہے، کھیتوں میں زمیندار ہل چلا رہا ہے۔ کہیں ماں بچے کو اسکول بھیجنے کے لیے جلدی جلدی روٹی بنا رہی ہے، کہیں دودھ کو گرم کرنے کے لیے چولہے میں لکڑیاں ڈال رہی ہے، کہیں جانے کی تیاری ہو رہی ہے، کہیں دلہا دلہن کو جلدی جلدی سجانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ایک ایسی ہی صبح ہوگی، بالکل ایک ایسی ہی صبح ہوگی جس کا نقشہ میں نے آپ کے سامنے کھینچا ہے۔ قرآن جس لہجے میں قیامت کو بیان کرتا ہے، قرآن کے لہجے میں جلال آ جاتا ہے، ہیبت آ جاتی ہے، ایک دھمکی آ جاتی ہے، روب آ جاتا ہے۔ قرآن کے لہجے میں وہ غصے کی شکل میں بن جاتا ہے کہ کیا ہوگا۔ ایک آواز آئی، ایک دھماکہ، صرف ایک دھماکہ کہ سارا حسن و جمال ماضی کا افسانہ بن جائیں گے، ساری شہنشاہیاں ماضی کا افسانہ بن جائیں گی۔ صدیوں سے چلنے والے پہیے وہ جام ہو کے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ پھر شیطان کی آج باری آ گئی، آج شیطان کی باری آ گئی، اور پھر جب اس کو اسرائیل پکڑنے لگے گا، ہم تو پانی میں غوطہ لگاتے ہیں، وہ زمین میں غوطہ لگائے گا، وہ دوسرے کنارے سے جا نکلے گا۔ آگے پھر اسرائیل کھڑے ہوں گے، پھر وہاں سے غوطہ لگائے گا، آگے پھر وہ دوسرے کنارے سے جا نکلے گا، آگے اسرائیل کھڑے ہوں گے، پھر غوطہ لگائے گا، چوتھے کنارے نکلے گا، آگے پھر موت کا فرشتہ کھڑا ہوگا، آخر یہ بولے گا کمبخت مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ کہا جہاں تو ساری دنیا کے انسانوں کو دھکے دے کر گراتا رہا، بدبخت آج تیری باری بھی ہے، آج ہاویہ تیرا ٹھکانہ ہے، آج شیطان بھی مرا۔ پہلا آسمان ٹوٹ گیا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتوں آسمان کے فرشتے مر گئے۔ پھر میرا اللہ پوچھے گا کون باقی ہے؟ ملک الموت کہے گا عرش کے 4 فرشتے، ہم 4 فرشتے، باقی سب مر گئے۔ تو میرا اللہ کہے گا جبرائیل اور میکائیل کو مار دیں۔ تو اللہ کا عرش سفارش کرے گا یا اللہ جبرائیل اور میکائیل کو تو بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا خاموش، میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے۔ زندگی کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، تمہارے پیچھے پورا سسٹم چل رہا ہے۔ تمہیں کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہو تو کیسے سیدھے ہو جاتے ہو؟ تو رب کی آنکھ سے کیوں نہیں شرماتے؟ اللہ کی آنکھ جو نہ سوئے، کیمرہ تو کبھی بند بھی ہو سکتا ہے اور خراب بھی ہو سکتا ہے، اور تمہیں مس بھی کر سکتا ہے، پھر اللہ کی آنکھ کا مقابلہ کر رہے ہو، کہہ رہے ہو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ وہ کہہ رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے میں تیری شارق سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ بدماشی کر یا سجدہ میں دیکھ رہا ہوں، تو شراب پی یا دودھ پی میں دیکھ رہا ہوں، تو بدکاری کر یا نکاح کر میں دیکھ رہا ہوں، تو نشہ کر یا زمزم پی میں دیکھ رہا ہوں، تو سچ بول یا جھوٹ بول میں دیکھ رہا ہوں، تو محبت کر یا نفرت کر میں دیکھ رہا ہوں۔ تو جبرائیل اور میکائیل، اللہ تعالیٰ حکم دیں گے کہ جبرائیل اور میکائیل کو مار دیں۔ تو اللہ کا عرش سفارش کرے گا یا اللہ جبرائیل اور میکائیل تو بچا لے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا خاموش، میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت ہے۔ اگر میں موت سے کسی کو بچاتا تو وہ میرا حبیب تھا، میں نے اسے بھی موت کا پیالہ پلا دیا۔ پھر جبرائیل گرے گا، میکائیل گرے گا، پھر میرا اللہ پوچھے گا کون باقی ہے؟ تو کہیں گے 4 فرشتے عرش پر اور 2 ہم۔ تو اللہ کہے گا ان 4 کو موت دے دو، وہ 4 مریں گے۔ پھر اللہ کا عرش خود بخود کھڑا ہو جائے گا، پھر اللہ پوچھے گا کون باقی ہے؟ کہیں گے یا اللہ اب تو ہم 2 باقی ہیں۔ تو میرا اللہ کہے گا اسرافیل مر جائے،
اور وہ سور جو اسرافیل پھونک رہا تھا ان کے ہاتھ سے چھوٹے گا اور جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ فکس ہو جائے اور اسرافیل مر جائیں گے۔ اب ملک الموت کی ٹانگیں کانپیں گی، اب میری باری ہے۔ سب کو مارنے والے کو پتہ لگ جائے گا کہ موت کیا ہوتی ہے۔ پھر اللہ کہے گا کون باقی ہے؟ تو کہے گا یا اللہ میں باقی ہوں۔ تو اللہ کہے گا مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے۔ تو اسرائیل ایسے چیخ مارے گا زمین آسمان پرزے ہو جائے گا اور وہ مر جائے گا، اور میرا اللہ شہنشاہ، میرا اللہ احد صمد الرحیم المالک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباری المصور، کل کائنات کا اکیلا الاحد الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ کوئی میرا شریک ہے، میرا اللہ کہے گا، وہ کہے گا کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ، کوئی ہوگا تو کوئی آئے گا۔ میرا اللہ کہے گا کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ، پھر تیسری دفعہ کہے گا کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ، کوئی ہوگا تو کوئی آئے گا نا۔ پھر زمین آسمان کو جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المالک، میں بادشاہ ہوں۔ پھر دوسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا القدوس السلام المؤمن، میں ہوں قدوس سلام اور مومن۔ تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا العزیز الجبار المتکبر، میں ہوں عزیز، میں ہوں جبار، میں ہوں متکبر۔ پھر اللہ کہے گا این الملوک، بادشاہ کہاں ہے؟ این الجبارون، ظالم کہاں ہے؟ این المتکبرون، تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ کون ہے آج بادشاہ؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ آج اکیلے قادر احد صمد متکبر کی حکومت ہے۔ میں نے دنیا بنائی ہے، میں نے مٹائی، اور میں ہی انہیں اٹھاؤں گا۔ اس دن کے لیے تیاری کرو جب قبروں سے ننگے اٹھائے جائیں گے، جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے۔ جب ماں کہے گی میں نے تو نہیں جنا، باپ کہے گا تو میرا کچھ لگتا ہی نہیں، بیوی کہے گی تیرا میرا کوئی رشتہ ہی نہیں، خاوند کہے گا میں تمہیں پہچانتا ہی نہیں، بھائی کہے گا تو میرا کچھ لگتا ہی نہیں۔ ہر آدمی اس دن اپنے حال میں گم ہوگا۔ آج ناکامی یہ نہیں ہے کہ تمہیں آکسفورڈ کی ڈگری نہیں ملی، کہ تمہیں IUB کی ڈگری نہیں ملی۔ آج ناکامی یہ ہے کہ جہنم ہے۔ آج کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ تم بڑے افسر بن گئے ہو۔ آج کی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تجھ سے راضی ہو کے تجھے جنت دینے والا ہے۔ یہ چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہماری آزادی موت پہ شروع ہونی ہے۔